تاریخی روایات کے مطابق فرعون دریائے قلزم یعنی بحر احمر میں غرق ہوا۔ جب سمندر کی لہریں پلٹ گئیں تو فرعون کا جسم پانی کے نیچے رہ گیا۔ عام حالات میں لاشیں زیادہ دیر محفوظ نہیں رہتیں، مگر فرعون کا جسم حیرت انگیز طور پر محفوظ رہا۔ محققین کے مطابق چند گھنٹوں یا زیادہ سے زیادہ ایک دن کے اندر یہ جسم پانی سے باہر آ گیا۔ صدیوں تک یہ جسم مصر کی ریت میں دبا رہا۔ وقت گزرتا رہا لیکن جسم باقی رہا۔ 19ویں صدی کے آخر میں مصر کے قدیم بادشاہوں کے مقبرے دریافت ہوئے۔ 1898 میں فرانسیسی ماہر آثار قدیمہ وکٹر لورے نے ایک حیرت انگیز لاش دریافت کی۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ لاش رامسیس دوم یا اس کے بیٹے مرن پتاہ کی ہے، جن میں سے ایک کو قرآن کا فرعون سمجھا جاتا ہے۔ اس لاش کو احتیاط سے قاہرہ کے میوزیم میں محفوظ کر دیا گیا۔ 1976 میں مزید سائنسی تحقیق کے لیے اس ممی کو فرانس لے جایا گیا۔ وہاں مشہور ڈاکٹر مورس بوکائی نے اس کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اس نے دیکھا کہ جسم پر نمک کے ذرات موجود ہیں، جو اس بات کا ثبوت تھے کہ لاش سمندری پانی میں ڈوبی تھی۔ اتنے قدیم جسم کا اس حالت میں محفوظ رہنا سائنس کے مطابق تقریباً ناممکن تھا۔ جب ڈاکٹر بوکائی نے قرآن پاک پڑھا تو اس میں فرعون کے جسم کے محفوظ رہنے کا ذکر پایا۔ سورہ یونس کی آیت پڑھ کر وہ حیران رہ گیا کہ قرآن یہ حقیقت صدیوں پہلے بیان کر چکا تھا۔ یہ سچائی اس کے دل پر اثر کر گئی اور ڈاکٹر بوکائی اسلام قبول کر بیٹھا۔ آج فرعون کا جسم قاہرہ کی میوزیم میں خاموش گواہ بنا کھڑا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ قدرت کے سامنے کوئی طاقت ہمیشہ باقی نہیں رہتی۔